نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو اس دنیا میں کرتا تھا وہ ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کر کے دعا کریں گے۔ جیسے ابن ماجہ کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ یہ مکمل روایت کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو وہ میت ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈوبتا ہوا شخص ہے۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب وہ ڈوب رہا ہے، قبر میں جانے والا جو ہے اسے یہ لگتا ہے کہ اب اس کو اگر پیچھے سے اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے قبر میں وہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ یعنی وہ منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرے، کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کوئی اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، اس کے مال سے، کسی غریب کا مال چھین کر نہیں، سود پر ادھار لے کر نہیں، اس شخص کے مال سے یا اس کی اولاد کرے۔ تو فرمایا تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی عمل تو ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ رہتا ہے، باغ لگا دیا، لوگ پھل کھاتے ہیں، کسی کو کوئی چیز لے کر، جیسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، وقف کر دی، لوگ نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ پانی لگا دیا، کولر لگا دیا، واٹر کولر لگا دیا، فلٹر لگا دیا کوئی، اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، بھلے دعا نہیں کرتے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان انٹینشنلی بھی جس کا ثواب پہنچتا رہے۔ تو ایسی چیز کا ثواب بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد کسی شخص کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے اسے فائدہ پہنچتا ہو۔ کون سا علم ہے؟ جو علم اس نے حاصل کیا، لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، لوگوں کو دین کی تعلیم دے دی۔ اب وہ دنیا میں بھلے نہیں رہا لیکن اس کے شاگرد جہاں جہاں قرآن پڑھتے ہیں، جہاں جہاں حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں جہاں فقہ پڑھتے ہیں، جتنا بھی وہ درس اور تدریس کا سلسلہ ہوگا، اس سارے کا آٹومیٹکلی ثواب اس شخص کو قبر میں پہنچے گا۔ تیسری چیز، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایسا بیٹا، ایسی اولاد جو نیک بھی ہو اور مرنے کے بعد اس شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے۔ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، پیچھے سے اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے تو حضور نے فرمایا ایسے شخص کو بھی قبر میں اس کی اولاد کی وجہ سے آرام اور سکون ملے گا۔